يذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وقول الحق إن أحسن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خدا ملائکوں کو حکم دیتا ہے اور ملائکہ تشریف لاتے ہیں. وحفت علیہم الملائکہ، اور ملائکہ آپ کے چوکٹ پر طواف کرتے رہتے ہیں جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں. آپ کے لیے استغفار، آپ کے لیے رحمتیں، آپ کے لیے مغفرتیں. یہ سارے ثواب کی مجلس ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ خاکسار یعنی اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہتے. قبلہ مولانا استاد محترم شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو خطاب کرنا تھا. یہ طرح بدلا ہے ایک طرح سے. ایک مقام پہ مجھے اعلیٰ صاحب کے ساتھ خطاب کرنا تھا اور میں بیمار تھا، تو یقیناً آغا نے اس مقام پہ میرے لیے دعا مانگی ہوگی. اور اس مقام پہ کہ یہ کیا کہتے ہیں ذرہ نوازی ہے کہ قبلہ کو خطاب کرنا تھا، اور میں ان کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خدا میں کو شفا عاجلہ سے دے. کیونکہ ہم ان سے علم کی باتیں کم ہی سنتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کی زیارت زیادہ کرتے ہیں. کافی لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے بھی اس مقام پہ تشریف لاتے ہیں. ان کے چہرے میں جو نور ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام کا خلوص کا عشق کا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ساتھ میں جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص اس ایام میں کافی لوگ تو ہم سے رخصت ہو چکے اور کافی لوگ ابھی بھی بیمار ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مستحسن بھائی نے بھی اپنی بیٹی بنت الرضا کی بات کی ہے، علی رضا کی بات کی ہے، یا جتنے دوسرے بزرگوار ہیں انہوں نے مجھے جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کے ذوات مقدسہ کے صدقے میں ان کو شفا عاجلہ سے دے. عرض کیا کہ یہ مجلس ان کو پڑھنی تھی، اور ذکر تو اہل بیت کا ہوتا ہے لیکن سب کسی کا اپنا انداز بیان ہوتا ہے. کہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں اِیصال ثواب کے مجلس کے عنوان سے سورہ مبارکہ حشر کی ایک چھوٹی سی آیت، جو آیت نمبر 18 ہے. سورہ مبارکہ حشر 59 سورہ ہے قرآن مجید کا، اور 27واں پارہ ہے جس میں یہ چھوٹی سی آیت موجود ہے. لیکن اگر اس کو اِیصال ثواب کی مجلس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو، کہ اہل حضرات بیٹھے ہیں ان کے سامنے لب کشائی کرنا، لیکن بہرحال یہ ذکر جو کہ قرآن مجید کا ذکر ہے وہ چھوٹے بڑے پہ اور عالم اور طالب علم پہ ملحوظ نہیں ہے. یعنی جس طرح قرآن کی کتاب ہے دنیا میں
بہت ساری کتابیں ہیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، کلاس روم کے حساب سے ماسٹرز کی کتاب الگ ہے، پرائمری کی کتاب الگ ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے، ایسے نہیں ہے کہ 5ویں جماعت والا قرآن مجید کی فلاں فلاں سوروں کو پڑھ سکتا ہے اور یہ پی ایچ ڈی ہے، اس کو فلاں سورہ پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت ہو، توجہ ہے، بلکہ مثل ہے یہ قرآن مجید بھی مجلس سید الشہداء، مجلس سید الشہداء مثل ہے قرآن مجید کہ جس طرح قرآن مجید میں قید نہیں ہے کہ کس کلاس کا آدمی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان اور غیر مسلم کی بات بھی نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک تا قیام قیامت کوئی بھی انسان ہدایت حاصل کرنے چاہے تو ہدایت کا کتاب صحیح ہے۔ اسی طرح مجلس سید الشہداء میں بھی کوئی قید نہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی کلاس کا آدمی ہو، یہاں تک کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو لیکن انسان ہو تو مجلس سید الشہداء میں آ سکتا۔ تو چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں مطالب اور مفاہیم تو بہت سارے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے اس کی لطافتی اگر دل میں کوئی محسوس کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ہوتی ہے ایک لطافت کے بلانے والے نے کس نام سے بلایا ہے، بلانے والے نے کس نام سے بلایا ہے، یعنی خدا جو مخاطب کر رہا ہے وہ ایمان والے کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب ایمان والے کی ذمہ داری ہے، میرے اس طرف اگر توجہ ہو آپ کی، دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہے جب ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے کہ یہ خدا کس سے کلام کر رہا ہے، اس سے کلام کر رہا ہے، غلام محمد سے، غلام حسین سے، غلام اکبر سے، توجہ چاہتا تو کہیں کہ نہیں یہ تو ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی اب جیسے ہم پکارتے ہیں بیٹے کو، کہتے ہیں وہ میرے بیٹے، میرے نور نظر، نور چشم، میرے اچھے بیٹے، پیارے بیٹے، ایسے بلاتے ہیں نا، جاؤ جا کے میرا یہ کام کر کے آ جاؤ۔ تو ہم نے تو بیٹوں کو بہت اچھے اچھے القاب سے پکارا، بلایا، اب بیٹے کا کام ہے کہ ان القاب کو اگر ان القاب کو اپنے اوپر لحاظ کرتا ہے تو اس کا حامل ہوگا، اگر نہیں کرتا، میں نے تو اس کو کہا بہت اچھے ہو، سلیقہ مند ہو، نور چشمی ہو، لیکن اس نے نور چشمی کا مظاہرہ نہیں کیا تو میرے الفاظ باقی رہیں گے، اس نے یہ مجلس مولا کی مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں یہی رک کے کہ جب اللہ پکارے یا ایھا الذین آمنوا، ایک سیکنڈ کے لیے صرف غور کریں کس کو پکار رہا ہے۔ ایک فضیل تھا، فضیل ابن عیاض، جو پہلے چور تھا، چوری کرتا تھا۔ چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کے گھر میں جانا، ڈاکے ڈالنا، ایک مقام پہ چوری کے مقام پہ ایک دیوار پہ چڑھا ہوا تھا، دیوار کی اس طرف کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، دیوار کی اس طرف کوئی قرآن پڑھ، ایسے ہوتا ہے۔ اب چور اگر چوری کر رہا ہے، چوری میں توجہ ہے تو بھلی کوئی کتنا بھی قرآن پڑھے، میں ایسے نہیں کہہ رہا جیسے میں نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حدید کی آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا مومن کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اس کا قلب تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نام سن کے خاشع ہو جائے، ڈر جائے۔ تو یہ جب دیوار پہ چوری کی نیت سے کھڑا تھا، فضیل ابن عیاض، بعد میں بڑی حدیثیں اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، بڑا منصب ہے اس کا، لیکن پہلے چور تھا، ڈاکو تھا، کسی نیت سے کسی گھر میں داخل ہو رہا تھا، لیکن دیوار پہ چوری کی نیت پہ دیوار پہ قرآن مجید کان میں پڑھا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی وہ وقت دور ہے کہ مومن کو جب
خدا کی بات کی جائے اور اس کا قلب خاشع نہ ہو، ڈرے نہیں۔ اس کے کان میں آواز آئی، اس نے کہا یہ تو مجھے کہا جا رہا ہے، میں بھی تو مومن ہوں، میں بھی تو علی کو مانتا ہوں، میں بھی تو اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ وہی دیوار پہ کھڑے کھڑے پکار کے کہا اللہ آ گیا، آ گیا، یا اللہ آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ دیوار سے کھدا، یعنی اب پیچھے کی طرف، کہاں جاؤں؟ کہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے، دروازہ ہے تو اہل بیت کا۔ وہ زمانہ امام صادق علیہ السلام، دو امام کو پایا اس نے، امام صادق علیہ السلام کو اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بس جس وقت کھودا تو کہاں جاؤں کا امام کے دروازے پہ، امام کی بارگاہ میں آیا، امام کی بارگاہ میں پہنچا، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اس میں کیا کباہت ہے؟ کہا مولا میرے گناہ بخش ہو جائیں گے؟ کہا بالکل زیرو۔ مولا میں نے تو بہت گناہ کیے۔ مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے میرے بندوں کو بتا دو اگر اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو اللہ جب جميعا کہہ رہے تو 100% ہوئے نا، 99% تو نہیں ہوئے۔ مولا نے کہا سارے گناہ معاف ہیں۔ بڑا خوش ہوا، یعنی میرے تصوراتی خطابات کے خطابانہ جملے میں کہ مولا کے قدموں میں گر گیا، مولا کو کہا مولا کیا آپ نہیں ہوتے تو ہلاک ہو جاتے وغیرہ وغیرہ۔ مولا نے کہا لیکن ایک بات سنو، ایک بات سنو کہ یہ جتنے بھی گناہ تیرے نفس نے کیے وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جتنے گناہ دوسروں کے تم نے کیے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک میں امام بھی معاف نہیں کروں گا۔ کتنی مشکل بات ہے۔ توبہ کرنے والے کو یہ مقام توبہ ہے۔ اس مقام پہ ہم رشد کے لیے آتے ہیں، ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ اس مقام پہ ہمیں اپنے قلبوں کو منور کرنا ہے، نفاذی کے حساب سے نہیں۔ یہاں سے نکلیں تو ہمارے قلب منور ہو چکے ہوں، ہمارے قلبوں کی روشنی دوسروں کو روشن کرے، ہمارے فکر میں، ہمارے خیال میں، ہمارے ارادے میں تطہیر آ چکی ہو تو پتہ چلے گا کہ ہم واقعی مالک تطہیر کی دربار سے آ رہے ہیں۔ وجہ ہے نا، بس جب مولا نے کہا اب تفصیل میں نہیں جا رہے، وقت کم ہے، اس نے کہا پھر کیا کروں؟ مولا نے کہا جس جس کے نام یاد ہیں اس کے پاس جاؤ، ان کا مال واپس کرو یا معافی مانگو۔ بہت طویل اور تفصیلی قصہ ہے، کس کس کے پاس گیا، جس طرح اٹھایا، اس کی چوری کی، اس کا مال لوٹا۔ اور ایک یہودی کا بہت سارا مال لوٹ چکا تھا، بڑی چوری کی تھی۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچا، ٹکر بات کیا، یہودی باہر نکلا، کہا میں فضیل چور ہوں، تو بڑا فلاں مال چوری ہوا تھا۔ اس نے کہا یا رب موسیٰ، میں تو چور کے انتظار میں تھا، میں تو روز دعا مانگتا تھا اپنے رب موسیٰ سے کہ کسی طریقے سے مجھے چور ملا دے۔ آج چور آ گیا، گریبان سے پکڑا اور کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو چوری کا مال واپس کرو۔ اس نے کہا مال دینے نہیں آیا، معافی لینے آیا۔ اس نے کہا چھوٹا مال تھوڑی تھا، تھوڑا مال تھوڑی تھا کہ تجھے معاف کر دوں، میرا بہت مال تھا، جب سے تم نے چوری کی ہے مجھے نیند نہیں آئی، میرا دل کباب ہے، میں جلتا رہتا ہوں، اڑتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا مال تو نہیں ہے، کہا مال نہیں ہے تو معافی نہیں ہے۔ ایسے تکرار ہوتی رہی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں، کبھی نہ کبھی تو معاف کرو گے، تو معاف نہیں کرے گا تو امام نہیں کرے گا، امام نہیں کرے گا تو اللہ نہیں کرے گا۔ بہرحال بہت دن گزر گئے، لکھنے والا لکھتا ہے ایک دن یہ یہودی باہر آیا، اس نے کہا فضیل ادھر آؤ۔ فضیل اندر آیا، بٹھایا ایک جگہ پہ، اس کے بعد کہا یہ جو میری قالین ہے اس قالین کے نیچے میرا کچھ مال ہے، تم نے میرا مال اتنا اٹھایا ہے کہ اب میں تجھے معاف بھی کروں تو میرا دل کیسے ٹھنڈا ہو۔ اس قالین کے نیچے میرا کچھ سونا، ہیرے، جواہرات موجود ہیں، تم جس طرح اس قالین کو اٹھاؤ، مٹی میں سے ڈھونڈ کے مجھے دیتے جاؤ، پھر جب میری جھولی بھر جائے گی، گود بھر جائے گی، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فضیل نے کہا بس ایسے ہی کرو تو اچھا ہے۔ قالین اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تھوڑا مٹی میں ہاتھ ڈالا، کوئی چیز ہاتھ میں لگی،
نکالا تو سونا ہے، پھر کوئی چیز لگی، جواہرات ہیں، چاندی ہے، نکالتا گیا اور یہودی کے گود میں ڈالتا گیا۔ اچانک یہودی کی آواز آئی، فضیل بس کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضیل پریشان ہو گیا، فضیل پریشان ہو گیا، تم تو یہودی ہو، یہ کلمہ مسلمانوں کا کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا کہا بات کیا ہے؟ کہا بات کچھ نہیں ہے، تو دروازے پہ بیٹھا ہوتا تھا، میں اندر روز توریت پڑھتا تھا۔ توریت کی ایک آیت میں ہے کہ آخر وقت میں ایک ایسا نبی آئے گا جس نبی کا گنہگار امتی اگر سچی دل سے توبہ کرے گا، مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو سونے اور چاندی میں تبدیل ہوگا۔ میرا اس قالین کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے آپ کے نبی کی صداقت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے تمہیں کہا قالین کے نیچے ہاتھ ڈالو، پتہ چلا تم نے سچی دل سے توبہ کی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اگر رک کے بات کی ہے میں نے، آگے تو ہم بڑھے ہی نہیں، یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ یہ مقام وہ ہے جس مقام پہ یہ چوری کی دیوار تو نہیں ہے نا، یہ تو فرش عطا ہے، فرش عطا یعنی عرش اللہ۔ یہ ذکر تو پہلے وہاں ہوا تھا، بعد میں یہاں ہوا ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا تھا نا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ، یہ کہاں ہوا تھا؟ پہلے وہاں ہوا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ پانچ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ کی جاتی۔ اس کے بعد ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو یہ فرش عطا نہیں ہے، یہ عرش اللہ ہے۔ اس ذکر کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا، فضائل کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ پہلے خدا ذاکر ہے، اس کے بعد آپ اور ہم سننے والے ہیں۔ سننے والوں میں پہلے ملائکہ اور سکان سماواتی تھے، اب اس مقام پہ اگر ہم موجود ہیں تو کیا ہمارے اندر یہ بھی جذبہ نہیں پیدا ہو سکے کہ فضیل تو قرآن سن کے چوری کی دیوار پہ توبہ کر دے؟ اور میرا دل اتنا سخت ہو کہ میں اتنے مسائل، اتنی مجالس سننے کے بعد بھی لوگوں کا حق کھائے ہوئے ہوں۔ یہ سارے ثواب کی مجلس سے ایک جملہ مجھے کہنے دیں، خدا کی قسم جو ہم یہ سارے ثواب کی مجلس کرتے ہیں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی نشو و نما کے لیے مرحوم تک اس ذکر کا ثواب پہنچاتے ہیں، دوسرا اس مقام پہ تقویٰ کا درخت اگاتے ہیں۔ اگر تقویٰ کا درخت آپ کے قلب میں لگ گیا تو اس کو ایصال ثواب پہنچے گا۔ اور آپ خود اندازہ کریں کہ جب ایک گنہگار امتی سچی دل سے توبہ کرے تو اس کی منزلت یہ ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا ہو جائے، تو جس کا امتی ہے اس کی کیا منزلت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ ان کی فضیلت اتنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، خدا نے آپ لوگوں کو اس کا اہل بنایا ہے، خدا نے اس کا حامل بنایا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں ہم کیا کہتے ہیں، خود مولا امام صادق علیہ السلام مولا کا فرمان مقدس ہے، مولا فرماتے ہیں جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اس کا مطلب اللہ علی والوں سے مخاطب ہی ہم سے، یعنی کتنی خوش نصیبی، کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے کہ جب بلایا جاتا ہے۔ جب بھی میں نے کہا نام سے بلانا، کسی کو کہیں غلام محمد، کسی کو کہیں غلام اکبر، لیکن یہ تو کام سے بلایا جا رہا ہے کیونکہ تیرے دل میں ایمان کی رمق ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر میں نے اب بھی کوئی وہ مومن والا کام نہیں کیا تو حامل نہ رہوں گا، خدا کا خطاب باقی رہے گا۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مشکل کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے نظر میں مشکل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر مومن ہو، اگر علی والے ہو، اگر عزادار ہو، اگر ماتمدار ہو، اگر واقعی اہل بیت علیہ السلام کی ودا دل میں ہے، محبت مودت دل میں ہے، تو تقویٰ اختیار، تقویٰ اختیار۔ تو ہم تقویٰ کو بھی بڑا مشکل سمجھتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنا یعنی کوئی بڑی چیز ہو گئی، تقویٰ اختیار کرنا کوئی بڑی کام کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی، نہیں، نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ حاصل ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد تقویٰ حاصل ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید نماز نہیں، روزے کا بھی حکم یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو،
نماز کے لیے بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بچا کے تقویٰ کے درجے میں لے آئے گی، یعنی نہ کرنے کا کام جو ہے، جھوٹ نہیں بولو گے تقویٰ ہے، چوری نہیں کرو گے تقویٰ ہے، حرام نظر نہیں کرو گے تقویٰ ہے، شراب نہیں پیو گے تقویٰ ہے، حرام نہیں کھاؤ گے تقویٰ، نہیں کرنے والے کام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا نام ہی ہے بچنا، یعنی ان چیزوں سے بچو جن چیزوں میں شیطان تجھے الجھانا چاہتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی بڑا ہے، شیطان کوئی چھوٹا کام تھوڑی کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے اپنے جملے ہیں کہ شیطان خدا کا ایسا مطیع ہے کہ روز اول جب خدا سے کنورسیشن کی تھی، مکالمہ کیا تھا، تو خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے آگے سے پیچھے سے، ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے اہل علم میں، یہ نے مکالمہ کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ شیطان اپنے کام میں ابھی تک کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ شیطان کام میں کوتاہی کرے کہ شیطان ہے، لیکن شیطان کوتاہی نہیں کرتا، یہاں تک کہ انبیاء پہ حملہ کرتا ہے، معصومین پہ حملہ کرتا ہے۔ جانتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کام، انبیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا، معصومین کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے کیے نہیں کیے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ شیطان ہم پہ بھی حملے کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان نے کہا میں آپ کو نصیحت کروں۔ شیطان کو حضرت یحییٰ نے کہا تو اور نصیحت، تو کیا نصیحت کرے گا؟ تو راندہ دربار ہے، تو نکلا ہوا آدمی ہے، نکلا ہوا جن ہے، اس لیے تجھ سے کیا نصیحت لینی، لیکن میرے چند سوالات کے جواب دے دیں۔ کیا پوچھیں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ بتاؤ کہ جب انسانوں کو گمراہ کرتے ہو تو طریقہ کیا اختیار کرتے ہو؟ کس چیز میں تم انسان کو گمراہ کر دیتے ہو؟ اور شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا 3 قسم کے انسان ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے انسان ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ہے جو معصوم ہے۔ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ معصوم کوشش تو کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مولا کو دیکھا اس نے کیسے درندہ بن کے اور تکلیف پہنچائی، لیکن مولا کی نماز سے توجہ نہیں ہٹی، یہاں تک کہ ہاتف بیبی کا آواز آیا انت زین العابدین، یعنی حملے تو کیے، نبیوں پہ حملے کیے، انبیاء پہ حملے کیے، لیکن ہم کامیاب، شیطان کہہ رہے ہیں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس پہ میں حملہ کرتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس پہ جیسے حملہ کرتا ہوں میرے دام میں آ جاتا ہے کہ تم یہ کرو، کرتا ہے، شراب پیو، شراب پیتا ہے، جھوٹ کرو، جھوٹ، ساری چیزیں کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے۔ اور بعض جگہ پہ، بعض مقامات پہ کیا کہتا ہے ایک مقام پہ کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آج کی مجلس میں اسی کو باندھ لیں، کہا جب انسان کو غصہ آتا ہے تو میرے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح بچے کے ہاتھ میں گیند، میری مرضی اس کو جہاں پھینکوں، جہاں چلاؤں۔ تو دوسرا طبقہ کیسا ہے؟ دوسرا طبقہ ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ میں گیند ہو، جس کام میں لگاتا ہوں لگ جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے جس کے لیے بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، تھکا کے مار دیا ہے اس نے۔ کہ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ طبقہ وہ ہے جس کو میں اپنی ڈوری میں قید تو کر لیتا ہوں، گناہ تو کروا لیتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ کہ لیکن وہ فوراً استغفار کر دیتا ہے، اللہ کے حضور میں معافی مانگ لیتا ہے، جیسے ہی معافی مانگتا ہے خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میری اتنی بڑی محنت جو میں نے اس کے اوپر کی ساری میری حقارت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقام وہ ہے جس مقام پہ تقویٰ کی خدا تاکید کرتا ہے، اور تقویٰ کا مقصد یہ ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، میرے ساتھ ہیں پتہ نہیں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ایمان والے ہیں اور تقویٰ والے ہیں، جب بھی شیطان ان کے اندر میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، شیطان چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ خدا کو یاد کریں، یعنی آپ جو کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری یا علی، یہ جو یہاں لگتا ہے، تو میں تو باہر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مولا کو حیدرآباد میں قرآن خادم ہوں آپ کے ساتھ، پتہ نہیں کس کس مقام پہ آپ نے دیکھا ہماری مجلس میں نعرہ لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس کا سبب ہے
کہ نعرہ لگانا انسان کے اندر عشق باللہ محبت پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، لیکن کھوکھلا نعرہ نہیں۔ نعرہ ہو جو نعرہ انسان بن جائے، نعرہ بن جاؤ، یعنی نعرہ بن جاؤ۔ ادھر بیٹھ کے نعرہ لگانے میں کیا مشکل ہے؟ اگر مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں تو مجھ پہ کوئی الزام نہیں آئے گا۔ آج کل تو جلدی الزام لگ جاتا ہے، بھائی میں وہاں بھی ہے۔ مولا کیا کرتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دیکھیں جو تم زبان سے کہتے ہو، زبان سے کہتے ہیں اوضع العلم، مولا نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 92 میں فرماتے ہیں اوضع العلم ما وقف علی اللسان، یہ جو تمہارے زبان پہ علم باقی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ہم نے بہت سارے دیکھے ابھی یزید کے خلاف سڑکوں پہ، رستوں پہ یزیدیت مردہ باد، اربعین پہ، اور ہم آنگشتے پہ تندہ تھے کہ یہ جو اب یزیدیت کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ اٹھے ہیں، تو اس یزید کے لیے جس کی ہڈیاں ہی گل گئی ابھی اتنے جوش رکھ رہے ہیں، تو اب جو یزید موجود ہے، اللہ کرے ان کے جلسوں میں نہ جائے، اللہ کرے ان کو جیے نہ کرے، وقت کے یزید کے خلاف تو جیے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی زبان پہ نعرہ ہے یزیدیت مردہ باد، زبان پہ نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً اس یزید کے ساتھ ہے، اس ظالم کے ساتھ ہے، اس شرابی کے ساتھ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں تمیز رکھی کہ اس کو کس طرح اپنا لیڈر مانے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ میرا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کا علی لیڈر ہو وہ علی جیسے وجہ ہو فارمولہ بنا دے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ بیکار ہے، ضائع جاتا ہے۔ اوضع العلم، میں بہت بھی آدمی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے کہ مدرسے کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے دیر زبر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایڈریس صحیح بتا رہا ہوں، خود ہی پڑھ لینا، خود ہی پڑھ لینا۔ اوضع العلم ما وقف علی اللسان، اگر زبان پہ تمہارا علم باقی ہے تو کسی فائدے کا نہیں ہے، ضائع ہے، بھلی کتنا بھی دور کا نعرہ حیدری سانس رک جائے نعرہ لگاؤ، لیکن مولا میرا آقا کہہ رہا ہے کہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ مولا کیوں فائدے کا نہیں ہے؟ مولا نے کہا فائدے کا بنے گا۔ عرف ما ظہر علی الجوارح والارکان، وہ تمہیں بلند تب کرے گا۔ یہ نعرہ بلند کرتے ہو کہ نجف تک جائے گا، نجف تک جائے نہ جائے، اپنے کردار کو اتنا بلند کرو۔ عرف ما ظہر علی الجوارح والارکان، یہی سکھاتی ہے، یہاں سے یہ لے کے جائیں گے، تو یہاں سے یہ چیزیں لے کے جب باہر جائیں گے تو پھر یہ ہے قلب کو منور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ تقویٰ اختیار کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پہلے رک جاؤ، جس طرح کپڑوں کو بچاتے ہیں، جس طرح گاڑی کو بچاتے ہیں، اسکریچ نہ لگے، اسکریچ لگے تو کیا ہوگا؟ آپ نے نئی گاڑی خریدی اور اس کو اسکریچ لگ گیا تو اسکریچ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، گاڑی تو چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے نہیں چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، گاڑی کے چلنے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ سے، یہ پھر کیا ہو گیا اگر اس کو لگ گیا اسکریچ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیسے مسئلہ ہے؟ اس کی قیمت گر گئی۔ اللہ نے کہا تقویٰ کا تعلق نفس کے قیمت کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، اپنے نفس کو دیکھو، یہ تقویٰ تمہارے نفس کے قیمت کو بڑھائے گی۔ چلتے تو رہو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے نفس کی قیمت کیا تھی؟ امیر المومنین کا فرمان آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ ہمارے نفس کے لیے مولا نے فرمایا تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم میں نہیں بیچنا۔ اور اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں،
بعض لوگ کہتے ہیں جنت جنت میں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، اگر علی والا ہو جائے تو مٹی کی ڈھیری سے بھی جنت بیچ سکتے ہیں، جنت تو چھوٹی بات ہے نا۔ تو مولا یہ جو تمہارے نفس کی قیمت کریں، یہ نفس کی قیمت پڑھنی ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس وقت مولا کا یہ میں نے فرمان پڑھا تھا، ممبر پہ بات کر رہا ہوں، اپنے دور پہ بیٹھا ہوا تھا، مفتی جعفر حسین کی کتاب تھی سیرت امام علی علیہ السلام، میں نے پڑھا کہ مولا نے فرمایا ہے، مولا کہہ رہے کہ کم سے کم قیمت، منیمم پرائز نفس کی یہ ہے کہ جنت ہے، اس سے کم نہیں بیچنا۔ میں نے مولا سے سوال کیا اپنے ہی دل میں، مولا یہ تو کم سے کم پرائز ہے، کوئی بڑی پرائز بھی ہوگی، میکسیمم پرائز بھی ہوگی، آخر کہاں تک جائے گی؟ تو اندر میں الہام مولا کا جواب آیا، قرآن نہیں پڑھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي بِنَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک آدمی نفس کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ خریدار خدا ہو اور رضا دے دے اپنی۔ آپ لوگوں کو مولا سلامت رکھے، سر و شیدر کے درجات بلند کرے۔ میرا بھی دوست تھا، بہت پیارا انسان تھا، اور یقیناً یہ ساری چیزیں جتنی بھی خدا کی خاطر کی جاتی ہیں، قربت اللہ کی جاتی ہیں، اس تک پہنچے گی، کیونکہ یہ قبولیت کا معیار بھی تقویٰ ہے، قبولیت کا معیار بھی تقویٰ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر تقویٰ نہیں ہے تو قبولیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں قربت اللہ، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، کہ ہمارے پاس دو نقطے ہیں، ایک چھوٹے میں چھوٹی منیمم پرائز، ایک میکسیمم پرائز، ان دونوں کے درمیان رہنا، ان سے نیچے نہیں گرنا، نہیں ان سے اوپر جانا۔ مولا علی کے نفس کی قیمت دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی اڑان کو، اپنے پرواز کو، اپنے پروں کو تیز کرنا ہے۔ دیکھیں کوئی پر آپ کے کاٹ نہ دے، کوئی پر آپ کے روک نہ لے، کوئی کسی طریقے سے آپ کی پرواز میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ آگے بڑھیں تھوڑا سا۔ تنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ مجھے روز دیکھنا ہے۔ اور ائمہ کے دو اقوال مجلس ختم، کیونکہ ابھی بہت ساری تفصیل باقی ہے، وقت باقی نہیں ہے، بس دو جملے اور آپ کی خدمت میں دیکھیں۔ اس نفس کو روزانہ دیکھیں، نفس کو روزانہ دیکھیں، کیونکہ مرتا بھی تو نفس ہے۔ نفس ذائقہ موت کا محسوس کرتا ہے، یعنی ذائقہ محسوس کرتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی سمجھے کہ مر جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقہ الموت، موت کا ذائقہ، پھر کسی کو ذائقہ کڑوا، کسی کو میٹھا، ویسے ہوتا ہے۔ بیمار کے لیے تو اچھی چیز دی، مجھے ذائقہ نہیں آ رہا، مجھے مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بیمار ہے، چیز میں فرق نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ میٹھا ہے حق والوں کے لیے، موت کا ذائقہ کڑوا نہیں ہے۔ کیونکہ جب پوچھا کہ موت کو کیسے محسوس کرتے ہو تو کیا فرمایا؟ احد من العسل، شہد کیا میٹھی ہوگی جو موت میٹھا ہے، موت کا ذائقہ میٹھا ہے۔ تو فرمایا روز اپنے نفس کو دیکھو۔ اب روز میں کب دیکھتا ہوں؟ میں تو ساری دنیا کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنے نفس کا جائزہ نہیں دیکھتا کہ قیمت کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، قیمت کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ حاسبوا لانفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ رسول اکرم کا فرمان ہے، اپنے نفس کا روز حساب کرو قبل اس کے کوئی دوسرا حساب کر لیجیے۔ ابھی کاپی تمہارے ہاتھ میں ہے نا، تو غلطی ہو گئی تو مٹا سکتے ہو۔ اپنے ہاتھ میں جب کاپی ضبط ہو جائے گی، سمجھتے ہیں ضبط ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نہیں ملے گی نا۔ تو کاپی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن مجید میں خدا نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، خدا کی قسم اچھی کاپی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ تشفی، وہ ہوں گے جب وفات ہوگی نا ہماری، ہمارے روح کو قبض کرنے والے آئیں گے تو پاک و پاکیزہ ملائکہ آئیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ تشفی، وہ پاک و پاکیزہ ملائکہ آ کے ہمارا روح قبض کریں گے، بڑے دانتوں والے نہیں۔ کیسے؟ یقولون سلام علیکم، آ کے کہیں گے تم پہ سلام۔ سلام کرنے والے ملائکہ، اچھی کاپی جس کے ہاتھ میں ہوگی، کاپی میں ابھی ربڑ آپ کے ہاتھ میں استغفار کا، مٹاتے رہے، یہ نفس کا اپنا محاسبہ کرے۔ پھر کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم یکسبون، تم کرتے رہے ہو جو تم نے کام کیے اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو۔ آزادار، ماتمدار، ولایت علی کا مانگنے والا، اس کے لیے ملائکہ طیبین ہی آئیں گے۔
شرط یہ ہے کہ عزادار حقیقی ہو. لباس تو کاموں میں بھی پولیس کا پہن لیتے ہیں, آئی جی کا لباس پہن لیتے ہیں. لباس پہننے والا نہیں, ایکٹنگ کرنے والا نہیں, حقیقی معنی میں عزادار ہو, ہر وقت دل میں حسین دھڑکتا ہو. جیسے میں نے آیت پڑھی نا, جب بھی شیطان طواف کرے, جب بھی شیطان مس کرے تو تذکر کرو, فوراً یاد کرو, یا علی مدد, فوراً علی کو یاد کرو, یا علی مجھے بچانا. شیطان کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ غلط منظر دیکھ رہا ہوں, یہ غلط بات دیکھ رہا ہوں, یہ غلط کھانا کھا رہا ہوں, فوراً کہو یا علی مدد. نعرہ وہاں لگاؤ جہاں حرام کا خوف ہو. پھر آپ دیکھ لیں گے آپ کی کیسے کس طرح قضیہ یقین رکھنے والا کتنا خوش ہوگا. تنظر نفس, اپنے نفس کو دیکھو. تو حساب کرنا ہمارا کام ہے. قبل ان تحاسبوا, حساب والا آ گیا نا, تو پھر جس طرح نیب آتی ہے, نیب اسی نہیں ہے جیسے وہ آتی ہے. پھر جب کاپی وہاں آ گئی تو پھر انہیں کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لیس منی من لا یحاسب نفس, وہ ہم میں سے نہیں. جیسے وکیل اللہ نے کہا نا کہ رات کو داؤد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمان منا اہل البیت, منا اہل البیت ہونا فضیلت ہے کہ کیا معیار ہے. وہ تقویٰ کی باتیں کر رہے تھے. اس مقام پہ دیکھیں کیا, کیونکہ ہم تو امام المتقین کے پیچھے, ہمارا قرآن بھی ہدی للمتقین ہے. تو یہاں تقویٰ سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے نفس کو بچانے کے لیے. جب نفس بچ جائے گا وہ کہتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. لیس منی من لا یحاسب, جو اپنے نفس کا حساب نہیں کرتا. من کل یوم, کہ ہر روز اس کو حساب کرنا ہے, سوتے ہوئے حساب کر رہے میرے نفس کی قیمت بڑی یا کم. پھر اب جب خدا نے یہاں تک ساری چیزیں سمجھا دی, اتنا پیار عزادار سے, ماتمدار سے, یہاں پہ پھر کہا واتقوا اللہ. پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر ساری چیزیں کہنے کے بعد کیا کہا, واتقوا اللہ, پھر کہا تقویٰ اختیار کرو. یعنی دو دفعہ جس چیز کی تاکید خدا کرے کہ ان اللہ خبیر, اللہ کو خبر بما کنتم تعملون, جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. بس ابھی تو ختم کر دی میں نے گفتگو. اس مقام پہ دیکھیں ہمیں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا ہے, اسی نفس کو ذائقہ چکھنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ حق کی راہ پہ چلتے ہوئے ذائقے کو میٹھا بنائیں تو اور کوئی راستہ نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور اطاعت کے. اطاعت اس طرح کرو کہ ہر وقت, یعنی ایک بڑے کام ہے نا, نہیں کرو. ہم نے کب کہا کہ بڑے کام کرو, کرتے ہو تو اپنے آپ کو رفعت دیتے ہو, اپنے آپ کو تجلی دیتے ہو, نور دیتے ہو. لیکن جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ہے, گناہ کے کاموں سے بچنا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, موت ہر کسی پہ آتی ہے. ابھی دیکھیں کل بھی سیدہ سریہ بیگم کی مجلس تھی, ابھی ہمارے برادر سروش اعظمی کی, اور ہر کسی کی ہوگی, آپ کی ہماری بھی ہوگی. دیکھ لینا ایک دن آئے گا آپ کہیں گے کہ کل یہی بات کر رہے تھے کاظمی, آج اس کی مجلس ہے, میرا چہلم میرا سویم, آپ سب کا بھی ہوگا, ہمارا ہوگا. اس میں مرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے, مرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کیونکہ ہم جب جائیں گے تو کہاں جائیں گے, ہم کس کے پاس جائیں گے؟ یہ تو سوچیں. مولا سے کسی نے کہا مولا مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے. مولا نے کہا قبر سے خوف آتا ہے؟ ہاں مولا, قبر میں کیسے جاؤں گا. آج کل تو نیٹ پہ فیس بک پہ قبریں بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں, قبر میں جانا مجھے خدا کی قسم اچھی لگتی ہے. ممبر پہ بیٹھا مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے اس گھر سے, کیونکہ اس گھر کے لیے خدا کہتا ہے لہم دار السلام, وہ تو سلامتی کا گھر ہے, یہاں کو ٹینشن ہی ٹینشن. لہم دار السلام وہو ولیہم, وہاں پہ خدا تمہارا ولی ہے, خدا تمہارا آقا ہے. تو پھر وہاں کیا پرواہ ہے جہاں پہ ولی ہوں, ہمارے آقا ہوں. تو مولا نے کہا کیوں پرواہ کرتے ہو؟ کہا قبر سے خوف آتا ہے. مولا نے کہا زیارت عاشور پڑھا کرو. بولا زیارت عاشور کا کیا کام, زیارت عاشور کا قبر سے کیا کام ہے؟ مولا نے کہا زیارت عاشور کے آخر میں جب دعا مانگتے ہو نا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین من یوم الغروب, وہ جس وقت میں وہاں موجود ہوگا, میرے جاننے کا جو وقت ہوگا, وہاں پہ کسی اور کی شفاعت نہیں, خدا کی قسم حسین کی شفاعت.
مرنے سے ڈر نہیں ہے، مرے گا جب انسان کو اس بات کا بھی پہنچے گا۔ ہاں یہاں کے لوگوں کے لیے جو لواحقین ہوتے ہیں، ابھی سروشیدر کی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر کا آدمی ہے، بیٹی کو باپ کا کتنا درد ہوتا ہے، بیٹی کو باپ کا کتنا، امیر المومنین کتنے بڑے بردبار تھے، خدا کی قسم جس وقت ضربت لگی نا اور امیر المومنین کو سب اپنے بستر بیماری پہ تھے، حضرت امام حسن علیہ السلام آئے، بولا کہ چہرے کو دیکھ کے رو پڑے، امام حسن کو بلایا، حسن بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بابا آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ کا زرد چہرہ، آپ کی ضربت لگے۔ مولا نے کہا حسن بیٹے اس بات پہ پریشان نہیں ہو، تھوڑا اس طرف دیکھو تمہارے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، اس طرف دیکھو تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کھڑی ہے، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں رو۔ دلاسا لے کے اپنے پاس بٹھا کے رونے سے منع کر دیا، علی رونے سے منع کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، بابا کو دیکھ کے امام حسین کو ضبط نہیں بے اختیار رو دیے، بلا کے کہا حسین ابا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ بابا آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ بولا حسین کو کہا بیٹا صبر کرو، میری حالت کوئی ایسی نہیں ہے، لا یوم کا یا عبداللہ، تیرے جیسا دن کس کا دن ہوگا، میں ابھی یہاں پہ ہوں، تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اس طرف تم کھڑے ہو، اس طرف حسن کھڑا ہے، یہاں دیکھو نانا رسول اللہ تمہارے کھڑے ہیں، اس طرف تمہاری اماں زہرا کھڑی ہے، لیکن ابا عبداللہ ایک روز تیرا ایسا آئے گا کوئی قریب نہیں ہوگا، کوئی قریب نہیں ہوگا۔ دلاسا دیکھیں حسین جیسے صادق کو امام حسین علیہ السلام رونے نہیں دیتے، اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ خدا کی قسم تھوڑی دیر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بیٹی تھی نا، باپ کو دیکھ کے رو دیا، وہ جیسے رو پڑی نا تو مولا امام امیر المومنین نے اسے نہیں کہا کہ بیٹا نہیں رو، بلکہ خدا کی قسم یہ جملے موجود ہیں، علی نے زینب کو روتے دیکھ کے خود بھی رو پڑے، زینب کو دیکھ کے خود بھی رو پڑے، میں سوال کروں یا امیر المومنین، حسن روئے کو آپ نے منع کیا، حسین روئے کو آپ نے منع کیا، بیٹی روئی تو آپ برداشت نہیں کر سکے، خدا کی قسم کیا جواب ہوگا؟ لیکن کوئی بعید نہیں ہے، فرمائیں گے میں نے جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، میں یہ نہ کہہ سکا بیٹی ابھی رونے کے دن تو آگے، ابھی تو دربار ہوگا، ابھی تو بازار ہوگا، ابھی تو رسیاں ہوگی، ابھی تو پتھر ہوگی۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے گا، میں حسین کے غم۔ اللہ اکبر، یہ چہلم کی نظر سے، اللہ اکبر، چہلم کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا، تھوڑا منزل کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کبھی کوئی گزر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں سندھ میں تو یہ رواج ہوتا ہے کیونکہ بیٹیاں باہر بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں تو بیٹی کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کی بہن باہر، تب تک میت نہیں اٹھاتے جب تک بہن نہیں آ جاتی، بھلے کتنی بھی دور سے میت رو کے رکھتے ہیں، بہن آ جائے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لے۔ خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی ایک نماز حسین کی زیارت کے بغیر نہیں پڑھی، لیکن جس وقت بھائی کی میت لے گئی، میت کو پہچان نہ سکی، گرایا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مکتب کی کتابوں میں عجیب جملہ لکھا ہے، پتھر کو ہٹا کے کہا بوسہ دینا چاہے، بوسہ کہا تو ہر جگہ پہ پتھر ہے، ہر جگہ پہ رقم ہے۔ ایک دفعہ زینب عالیہ نے اپنے لب حسین کی کٹی ہوئی گردن میں جیسے ہی بوسہ دیا نا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، مدینے کی طرف رک کر کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الملائکہ، او میرے نانا رسول اللہ، آپ پہ تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، آزاد فی حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہن اپنے
نے بھائی کی لاش کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکی. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک کوڑا لہرایا اور کس طرح بہن کو گھسیٹ کے لے گئے. خدا کی قسم جملے نہیں ہے، لفظ نہیں ہے. بہن کے دل میں درد رہا اور یہ درد اس وقت ظاہر ہوا جس وقت قیدیں چھٹی. قیدیں چھٹنے کے بعد جس وقت اس مقام پہ پہنچے جو ایک راستہ مدینے جاتا ہے، ایک راستہ کربلا جاتا ہے. جہنم کا دن تھا. وہ میرے بھائی، وہ میرے بیٹے میں کربلا جانا چاہتی ہوں. بھائی کے جہنم میں بہن قبر پہ جانا چاہتی ہے. بہن نے لاشا نہیں دیکھا تھا. خدا جانے کس نے دفن کیا یا نہیں کیا. پتھروں کے ڈھیر میں لاشیں کو دیکھ کے گئی تھی. اللہ اکبر. جس وقت نہ پہنچی کربلا، خدا جانتا ہے میرے پاس کہاں سے جملے ہیں. مقتل کے عجیب الفاظ ہیں. کوئی کس قبر پہ، کوئی کس قبر پہ. زینب عالیہ امام حسین کے قبر پہ گر پڑی. کیا کہا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہا ہوگا حسین تو نے کربلا کو بچا لیا. حسین کچھ میری طرف نظر کرو، میں کوفہ شہر کے درباروں میں بازاروں میں. بہت ماتم کیا، بہت ماتم کیا. سب سے پہلا چہلم زینب عالیہ نے خدا سروش کے درجات کو بلند کرے. یہ چہلم کی مجلس سے ایک جملہ میرا سن لیں، پھر آپ کی مرضی ہے. زینب عالیہ نے خدا جانے کتنے دن قبر پہ ماتم کیا. اچانک زینب عالیہ نے ایک عجیب سوال کر دیا. زینب عالیہ نے سوال کیا، ارے بھائی میرے بھائی کی قبر پہ کوئی مجاور بھی ہے کیا؟ کسی نے کہا ہاں جابر بن عبداللہ انصاری آئے ہوئے ہیں، آپ کا سن کے دور چلے گئے. کہا جابر کو بلاؤ. جابر آئے، آ کے کھڑے ہوئے. جابر کی آنکھیں تھوڑا کم دیکھتی تھی. آ کے کھڑے ہوئے. او میرے جابر، او نانا کے صحابی، تم پہ رحمتیں ہوں، تم پہ برکتیں ہوں، تم پہ عنایتیں ہوں. خدا تم پہ یہ کرے، خدا تمہارے اوپر یہ انعام کرے. جابر نے دیکھا دعائیں طویل ہو گئی تو جابر نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی یہ تو پتہ چلے کس کام کی اس دعا مل رہی ہے، کیا میں نے کیا ہے. کہا جابر یہ جنگل میں قبر ہے میرے بھائی حسین کی. ارے کوئی ریت اڑنے کی ایک چھوٹی سی ریت، کوئی کنکر، کوئی پتھر اس قبر پہ نہیں ہے. آخر تم اس قبر کو کس وقت صاف کرتے ہو؟ اس قبر کی صفائی کی دعا دے رہی ہوں. یہ کہنا تھا جابر نے اماں اتار کے زمین پہ پھینکا. کہا بی بی اگر دعا دینا ہے تو مجھے نہ دو. ارے رات کو ایک بی بی آتی ہے، تازے رکیں گے اور حسین کو صاف کرتی ہے. بی بی حسین اور میرے بیٹے حسین چکیاں پیٹ پیٹ کے مارا تھا. شہادت کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملتا. بیٹیاں ہوتی ہیں سب کو گلے لگاتا ہے، تعریف کرتا ہے، بیٹی خاموش ہو جا، بیٹی زیادہ نہیں، بیٹی آپ اتنا نہ رو. لیکن خدا کی قسم ایک بیٹی ایسی تھی باپ کے جانے کے بعد تماچے کا مقتل مکرم میں مرحوم مکرم عبدالرزاق مکرم ایک جملہ لکھتے ہیں، بڑا رلانے والا جملہ ہے. خدا کی قسم دعا کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے. اس جملے کو سنتے ہیں. یہ کہتے ہیں جس وقت غسالہ آئی تھی نا غسل دینے کے لیے، غسالہ نے باہر آ کے کہا تھا بیٹی کی
زمین پہ باہر آ کے کہا اس بچی کی ماں کو اس وقت ماں نہیں اٹھی، ماں اٹھی تو مر جاتی۔ اس وقت سیدہ زینب آگے بڑھی، سیدہ زینب نے کہا ان کی ماں میں ہوں۔ کبھی بھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں اس بچی کو غسل نہیں دے سکتا۔ کیا بات ہے کہ لگتا ہے اس بچی کو کوئی بیماری ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ بیماری مجھ میں منتقل ہو جائے، میرے بچوں میں منتقل۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے، کہا میرے ساتھ آئیں چراغ کی روشنی میں۔ ایک دفعہ سر مبارک کو کھولا، کیا کسی چھوٹے بچے کا سر ایسا ہوتا ہے؟ کہا یہ سر بیماری نہیں ہے۔ ارے یہ کوفہ اور شام کی بازاروں میں جب آئے تھے پتھروں سے مرنے کے بعد یہ سکون نہیں ہے۔ ایک دفعہ پائندے کی طرف آئی، پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا، پیر دکھائے، بتائے چھوٹی بچی کے پیر ایسے ہوتے ہیں؟ تم جانتی نہیں ہو ہم مدینے کے رہنے والے۔ ارے جب یہ چھوٹی تھی بچی تو اس نے کبھی زمین پہ پیر ہی نہیں اتارا، کبھی اکبر گھماتا تھا، کبھی عباس کے۔ اس کو کیا پتا جنگل کیا ہوتا ہے، بیابان کیا ہوتا ہے۔ باپ کی شہادت کے بعد ننگے پیروں جنگلوں میں، بیابانوں میں۔ آخری جملہ سن لے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، جتنے بیمار ہیں خدا ان کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ آخری جملہ سننے سے سیدہ سکینہ کے صدقے اللہ آپ لوگوں کی حاجتیں پوری کرے، سر و شیطر کے درجات بلند کرے، اس کے ملاحظین کو صبر عنایت کرے۔ بس عجیب قیامت کا منظر تھا، سیدہ زینب نے اتنا صبر و ضبط کیا، لیکن جس وقت اس نے کہا نا مسلمہ نے بی بی اجازت دے گی میں میت کو پورا پلٹا کے دکھاؤں، بی بی نے اجازت کی، پرتہ ہٹایا، کہ کسی کی پشت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ ارے پشت میں یہ نیلے نشان کیا ہے؟ کہا یہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ سالہ۔ ارے جب چلتے چلتے تھک جاتی تھی، شمر اپنے گھوڑے سے، شمر اپنے چابک سے چلاتا۔ مولا کی بارگاہ میں ان بھیگی آنکھوں سے ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی سرمایہ ہے، نہ کوئی اتنی قوت طاقت، کوئی خدا کی قسم قبر میں جائیں گے تو یہ آنسو لے کے جائیں گے۔ ان آنسوؤں کے سہارے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے اس مرحوم و مغفور سروشیدر کی جتنی بھی کمی کوتاہی غفلتیں تھی زندگی میں مولا معاف فرما، ساتھ میں ہماری جتنی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار رحمت میں غریق رحمت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ساتھ میں جتنے بھی بیٹے اور جتنے بھی ہمارے غائب مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ہمارے والدین عزیز و اقارب، دوست احباب، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ان کو صحت، شادابی، خوشحالی، سلامتی عنایت فرما، مشکلات، مصیبت، پریشانیاں، ہم و غم سے دور فرما، سیئات کو دفع فرما، حسنات کو جاری فرما، جتنی بھی حاجات ہیں وہ قبول فرما۔ یہ جتنے بھی قرآن مجید سورتیں ہیں، تسبیحات ہیں، دعائے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل وغیرہ جتنی بھی پڑھی گئی ہیں، یا اللہ ان تمام کا ثواب مرحوم و مغفور سروشیدر کے روح کے ایصال کے لیے، ساتھ میں اس کے درجات کی بلندی کے لیے، والدین عزیز و اقارب دوسرے جتنے بھی ان کے خاندان کے ہیں ان کے لیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے آقا مولا امام زمان عجل اللہ تعالی شریف کی پاک اور مقدس نالین کریمین کی معرفت نصیب فرما، قدم ہائے حق و صداقت پہ شہادت کا سرخ موت نصیب فرما۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بحق محمد و آلہ۔